یا رسول اللہ وسلم علیک یا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. جو اہل بیت محمد پر بھیجتے ہیں درود، جو اہل بیت محمد پر بھیجتے ہیں درود، اللہ ان کی عبادت کرتا ہے قبول، اور جو اہل بیت سے غفلت کی بھول کرتا ہے رب کعبہ کی قسم وہ 1000 سجدے کرے فضول کرتا ہے. سب پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و قالہ و حالہ و صحبہ و آلہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا حبیب اللہ. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، خواتین و حضرات، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جو راتوں رات لے گئی، بعبدہ اپنے بندہ خاص کو. آج انشاءاللہ اس آیت کریمہ کے ایک لفظ بعبدہ پر گفتگو کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعبدہ یعنی اپنا عبد کہہ کر پکارا ہے. حضرات محترم، قرآن فہمی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم پر موقوف ہے. جس انسان کے سینے میں فیض نبوت ہو وہی فہم قرآن کی سعادت حاصل کر سکتا ہے، ورنہ ای خیال است و محال است و جنون. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب. پہلے نور بھیجا اس لیے کہ نور کے بغیر کتاب سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، اور نور سے مراد نور نبوت ہے. تو معلوم ہوا کہ نور نبوت کے بغیر قرآن پاک سمجھ میں نہیں آتا. آج کل لوگ فیض نبوت اور نور نبوت دونوں سے محروم ہونے کی بنا پر قرآن پاک کا صحیح مفہوم نہیں سمجھتے، من گھڑت معنی اور من مانی تفسیر کرتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کے اندر فرقے بن رہے ہیں. جس کا جی چاہتا ہے قرآن پاک کا ترجمہ شروع کر دیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے تقریر کرنا شروع کر دیتا ہے. آیت قرآنیہ کا غلط ترجمہ اور غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور سادہ لوگ مسلمان سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک ہی پڑھ رہا ہے، سچ ہی کہتا ہوگا. تو حضرات محترم یاد رکھو کہ جو شخص نور نبوت کا منکر ہو اس کو فیض نبوت نہیں مل سکتا. جس کو فیض نبوت نہ ملے وہ قرآن پاک نہیں سمجھ سکتا. وہ اپنی رائے سے قرآن پاک کی من مانی تفسیر کر کے خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے. مثلا اسی آیت کریمہ میں جو لفظ آیا ہے بعبدہ، اس پر لوگ اختلاف اور جھگڑے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا ہے، تو حضور تو عبد ہے
اور وہ عبد کا معنی بشر کرتے ہیں، جو کہ یہ بہت بڑی جہالت ہے، کیونکہ عبد اور بشر کا معنی جدا ہے، ان کا مفہوم بھی جدا ہے، ان کی حدود و قیود بھی جدا جدا ہے۔ لفظ عبد کو کھینچ کر بشر کے درجے پر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو خدا نے عبد کہا ہے، تو معلوم ہوا کہ نبی بشر تھا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مقدسہ کو تو قرآن نے یوں بیان کیا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، لہذا اس آیت اسرا میں عبد سے مراد بشر نہیں ہے، عبد عبد ہے، بشر بشر ہے۔ عبد کا معنی بشر کرنا یہ قرآن پاک سے بے خبری اور جہالت ہے، اور قرآن پاک کا معنی بگاڑنا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا معنی نہ بگاڑو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مطہرہ ایک مسلمہ عقیدت ہے، کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مطہرہ کا ممکن نہیں ہو سکتا۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ صرف یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری مثل بشر ہے، یہ کہنا گمراہی ہے، بلکہ یوں کہو کہ نبی بشر ہے، بے مثل بشر ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اتنی سی بات ہے جس کو جھگڑا بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ جھگڑنے والی کوئی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھو کہ آپ بے مثل بشر ہے، کیونکہ بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ایک انوکھی اور نرالی شان رکھتی ہے۔ مثلا ہماری بشریت کا پسینہ بدبودار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا پسینہ خوشبودار ہے۔ ہماری بشریت کا دھوپ بیماریاں پیدا کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا لعاب مبارک شفا پیدا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک کی بشریت ہماری طرح نہیں، ان کی بشریت بے مثل ہے۔ جب کوئی حضور کو اپنی مثل بشر کہتا ہے تو ہم سنی لوگ اس بات سے مسترب ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ظالموں اپنی مثل نہ کہو بلکہ بے مثل کہو، حضور بشر تو ہے مگر بے مثل بشر ہے۔ اور سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بشریت کا اطلاق ہوتا ہے اور ہم بھی بشر ہیں، فرق کیا ہے؟ تو میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا محمد بشر لا کالبشر یاقوت حجر لا کالحجر، جس طرح یاقوت بھی پتھر ہے لیکن عام پتھروں جیسا نہیں، اسی طرح نبی بھی بشر ہے لیکن عام بشروں جیسا نہیں۔ جس طرح پتھروں میں یاقوت میں مثل پتھر ہے، اسی طرح بشروں میں میرا نبی بھی بے مثل ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب عبد کہہ دیا تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی نہیں ہے، کیونکہ عبد نور نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ مفہوم بھی غلط اور مبنی پر جہالت ہے۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیے فرشتے نور ہیں، فرشتے نور ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرشتوں کو بھی عبد کہہ کر پکارا ہے، بل عباد مکرمون، فرشتے میرے مکرم بندے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ نور کو عبد کہہ سکتے ہیں، اور جس کو عبد کہہ دیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں بنتا کہ وہ نور نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ حضور کو یہاں عبد کہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ نور نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو حضرات گرامی، جب قرآن پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، تو پھر تم کس دلیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا انکار کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تو حضور بشر بھی ہے، حضور نور بھی ہے، اور حضور عبد بھی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے ہیں۔ لیکن ایک بنیادی بات جو آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بشریت ایک اچھا اور بڑی شان والا مرتبہ ہے، نورانیت بھی بڑی بلندی
اور شان والا مرتبہ ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، ابدیت کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ نورانیت اور بشریت مرتبہ ابدیت کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ بطور تفویض ایک بات کو یوں سمجھے کہ جہاں ابدیت کا مقام ہے وہاں بشریت کا مقام نہیں۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لامکان کی خلوتوں میں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، میں نے اپنے بندہ خاص کی طرف وحی کی۔ یہاں عبد کہہ کر پکارا، وہ مرتبہ تھا عبد کا۔ کیا وہاں کوئی بشر گیا؟ کیا کوئی جائے گا؟ کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو جس مقام پر معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہ صرف بشریت کا مقام نہیں تھا، وہ صرف بشر ہو، اور جو صرف بشر ہو وہ اس مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج تک کوئی بشر وہاں گیا ہی نہیں۔ پھر سوال پیدا ہوگا کہ جہاں حضور تشریف لے گئے کیا وہ مرتبہ نور تھا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ نور کا مرتبہ بھی اتنا بلند نہیں۔ دیکھیے نوریوں کا امام اور سردار جبریل امین ہے، وہ پیکر نور ہے، اور وہ سدرہ سے آگے نہیں جا سکا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک بار بھی آگے گیا تو جل جاؤں گا، یہ کہہ کر ہاتھ جوڑ گیا۔ تو حضرات گرامی معلوم ہوا کہ مرتبہ نور بھی نیچے رہ گیا، مرتبہ بشر بھی نیچے رہ گیا، اور مرتبہ عبد اونچا چلا گیا۔ یہ ہے مقام عبدیت۔ تو اس مرتبے کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان اللہ، عبد کا مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ جاہل لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے، اس لیے عبد کے رب سے دھوکہ کھاتے بھی ہیں اور دھوکہ دیتے بھی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ اب سے ثابت ہوا کہ نبی بشر ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ رب سے اب سے ثابت ہوا کہ نبی نور نہیں۔ نادانوں، بے وقوفوں، بشر کہا، نور کہا، اب ان سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ توجہ چاہوں گا، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صرف عبد نہیں بلکہ عبدہ فرمایا ہے۔ حضور کا مرتبہ صرف مقام عبدیت پر جا کر نہیں ٹھہرا، بلکہ آپ عبدہ خاص عبد ہے۔ باقی رسول عبد ہے، باقی انبیاء عبد ہے، باقی اصفیاء عبد ہے، ملائکہ عبد ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص یہ ہے کہ آپ صرف عبد نہیں بلکہ عبدہ ہے۔ اسی لیے فرمایا اسریٰ بعبدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عبد ہونے میں تو سب شریک ہے، مگر عبدہ صرف ایک ہے، اور وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس مفہوم کو یوں بیان کیا کہ عبد دیگر عبدہ چیز سے دیگر ای سراپا انتظار او منتظر۔ تو حضرات گرامی عبد اور عبدہ میں فرق ملاحظہ فرمائیے۔ عبد وہ جو رب کی رضا چاہے، عبدہ وہ جس کی رب رضا چاہے، عبد وہ جو رب کا انتظار کرے، عبدہ وہ جس کا رب انتظار کرے، عبد وہ جو رب کی رضا چاہے، عبدہ وہ جس کی رب رضا چاہے، عبد وہ جو رب کی بات مانے، عبدہ وہ جس کی بات رب مانے، عبد وہ جو رب سے محبت کرے، عبدہ وہ جس سے رب محبت کرے، عبد وہ جو طالب ہو، عبدہ وہ جو مطلوب ہو، عبد وہ جو رب کو چاہے، عبدہ وہ جس کو رب چاہے، عبد وہ جو رب کو منائے، عبدہ وہ جس کو رب منائے، عبد وہ جو خود جائے، عبدہ وہ جو بلایا جائے، عبد وہ جو پیدل چل کر جائے، عبدہ وہ جو براق پر چڑھا کر جائے، عبد وہ جو کوہ طور پر جائے، عبدہ وہ جو عرش نور پر جائے، عبد وہ جو مطالبہ دیدار کرے، عبدہ وہ جسے بن مانگے دیدار کرایا
حضرات گرامی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا ہے۔ اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن نشین فرمائے کہ علماء اکرام نے عبد کی 3 اقسام بیان کیے ہیں۔ کتنے اقسام؟ پہلا عبد عابد، دوسرا عبد رقیق، تیسرا عبد معزول۔ عبد عابد کا معنی ہے بھاگنے والا، وہ غلام جو اپنے آقا اور اپنے مالک کی نافرمانی کر کے بھاگ جائے، اس کو عبد عابد کہتے ہیں۔ تو جتنے یہ کافر اور مشرک ہیں یہ بندے تو ہیں مگر عبد عابد ہیں، اللہ سے بھاگے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا ہے عبد رقیق۔ عبد رقیق وہ غلام جو اپنے آقا اور مالک کا فرما بردار ہو، اس کا حکم ماننے پر تیار بھی ہو، اس کو عبد رقیق کہتے ہیں۔ جتنے مسلمان ہیں سب عبد رقیق ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا ہے۔ عبد معزول اس غلام کو کہتے ہیں جو تابعداری اور فرما برداری کے سارے تقاضے پورے کرے، اور اس پر اس کا مالک اتنا خوش ہو، اتنا راضی ہو کہ اسے اپنی تمام جائیداد کا مختار بنا دے اور کہے کہ جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ تیرا ہے۔ اس کو جس طرح حسن اہتمام کے ساتھ صرف کرنا چاہے کر سکتا ہے، تجھے اجازت ہے، تجھے مجاز ہے، تو معزول ہے، تو مختار ہے۔ تو ایسا غلام جو اپنے آقا اور مالک کی فرما برداری میں وفاداری کی ساری شرطیں پوری کر دے تو اس کا مالک اس سے راضی ہو کر اس کو اپنی ملکیت کا، اپنی جائیداد کا، اپنی ہر شے کا مالک اور مختار بنا دے۔ اس بندے کو عبد معزول کہتے ہیں۔ اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد معزول ہے، کیونکہ آپ نے خدا کی اتنی اطاعت کی، اتنی فرما برداری کی کہ اللہ نے راضی ہو کر یہ اعلان کر دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ۔ لوگوں، میرا یہ نبی میرا ایسا عبد معزول ہے کہ اب اس کی اطاعت میری اطاعت ہے، اس کا پھینکنا میرا پھینکنا ہے، اس کا بولنا میرا بولنا ہے، اس کی رضا میری رضا ہے، اس سے وفا مجھ سے وفا ہے، اس کی غلامی میری غلامی ہے، اس سے دشمنی میری دشمنی ہے، اس کی محبت میری محبت ہے، اس کا قرب میرا قرب ہے، اس سے دوری مجھ سے دوری ہے، اس سے وفاداری مجھ سے وفاداری ہے، اس کی تابعداری میری تابعداری ہے، اس کی صلح میری صلح، اس کی دشمنی میری دشمنی، اس کی دوستی میری دوستی۔ جو یہ کہے گا میں وہ کہوں گا، جب یہ بولے گا تب میں بولوں گا۔ بولتا یہ ہے، بولواتا میں ہوں، کہتا یہ ہے، کہلواتا میں ہوں۔ اب مجھے یہ کہنے دیجئے، ہاتھ اس کے ہیں، اشارے میرے ہیں، اشارے اس کے ہیں، سہارے میرے ہیں، زبان اس کی ہے، قرآن میرا ہے، الفاظ اس کے ہیں، بیان میرا ہے، آنکھیں اس کی ہے، بصارت میری ہے، حرکت اس کی ہے، برکت میری ہے، کان اس کے ہے، سماعت میری ہے، ہاتھ اس کے ہے، قوت میری ہے، جسم اس کا ہے، طاقت میری ہے، ادا اس کی ہے، رضا میری ہے، غصہ اس کا ہے، جہنم میری ہے، محبت اس کی ہے، جنت میری ہے۔ تو رب نے فرمایا محبوب، ساری کائنات کا خدا تو میں ہوں، ساری کائنات کا خالق تو میں ہوں، مگر ساری کائنات کا مالک میں تجھے بناتا ہوں۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ وہ خالق کل ہے اور اس نے اپنے محبوب کو مالک کل بنا دیا۔ یہ ہے عبد کا وہ مرتبہ جس کو عبد معزول کہتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، عبد عابد بھی عبد ہے،
عبد رقیق بھی عبد ہے، لیکن عبد معذور ایسا عبد ہے کہ جس کی شان ہی نرالی ہے۔ توجہ چاہوں گا، یہاں یہ بھی عرض کروں کہ لفظ عبد سے کوئی دھوکہ بھی نہ کھا جائے، کیونکہ لفظ عبد سے صرف بشر ہونا ثابت نہیں ہوتا، لفظ عبد سے نور کا انکار بھی ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی یاد رکھو کہ عبد سے مثل ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ بھی عبد ہے ہم بھی عبد ہے، نہیں نہیں، تم عبد عابد ہو، تم عبد رقیق ہو، لیکن وہ عبد معزون بھی ہے اور عبد مرزوق بھی، عبد مجاز بھی ہے اور عبد مختار بھی، عبد کامل بھی ہے اور عبد مالک بھی، عبد محبوب بھی ہے۔ وہ ایسا عبد معزون ہے کہ جس کو اللہ عبدہ کہتا ہے۔ تو حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو جہتیں ہیں، کتنے؟ دو سمتیں ہیں، دو رخ ہیں، دو عکس ہیں۔ حضور کی ایک جہت الی الخالق، اللہ کی طرف، حضور کی ایک جہت ہے الی الخلق، مخلوق کی طرف۔ ایسا دو عکسوں والا شیشہ ہے، ایک عکس رسالت ہے، ایک عکس عبدیت ہے۔ عکس رسالت مخلوق کی طرف، عکس عبدیت خالق کی طرف۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ حضور کی دو جہتیں ہیں، ایک جہت کا تعلق رب کے ساتھ، ایک جہت کا تعلق سب کے ساتھ۔ حضور کی توجہ مخلوق کی طرف ہو تو اسے عبد رسالت کہتے ہیں، جب حضور کی توجہ خالق کی طرف ہو تو اسے عبدیت کہتے ہیں۔ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، حواس میں اس برزخ کی کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا۔ اور اسی حقیقت کو کلمہ شہادت میں یوں بیان کیا گیا، اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ تو پھر سمجھیے، ادھر بھی رابطہ ہے، ادھر بھی رابطہ ہے، ادھر بھی توجہ ہے، ادھر بھی توجہ ہے، ادھر بھی تعلق ہے، ادھر بھی تعلق ہے، ادھر تعلق عبدیت ہے، ادھر تعلق رسالت ہے۔ توجہ چاہوں گا، مقام عبدیت تمام مقامات سے بلند ہے، تمام مقامات سے بلند ہے۔ اپنی ذات میں عجز اور انکساری ملاحظہ کرنا، یہ مقام عبدیت کا ثمرہ ہے۔ یہی مقام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و تابعداری، عبادت گزاری، شب زندہ داری، تہجد گزاری آپ کے مقام نیاز کی انتہا ہے۔ راتوں کو اتنا طویل قیام فرماتے، راتوں کو اتنا لمبا قیام فرماتے، حتی تورمت قدمہ، آپ کے قدم مبارک متورم ہو جاتے، قرآن کی اتنی طویل قرات فرماتے کہ خالق کے کائنات نے بھی کہہ اٹھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ محبوب ساری رات کھڑے رہتے ہو، محبوب ساری رات عبادت کرتے رہتے ہو، محبوب ساری رات قیام کرتے ہو، دیکھو تمہارے پاؤں متورم ہو گئے ہیں، اتنی لمبی عبادت نہ کرو، کچھ وقفہ بھی کر لیا کرو۔ آپ عبدیت کے اتنے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، یہ ہے آپ کی عبد جہت عبدیت۔ تو حضرات محترم، لیکن عبدیت کا ایک راز عرض کروں، عبدیت جتنی بلند ہوگی، عجز اور انکساری اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے آخری مرتبوں پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا۔ تو حضور نے عرض کی ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ میں تیری شان کے مطابق حق کی عبادت ادا نہ کر سکا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، یہ ہے راز عبدیت کہ ساری عبادت کا حق ادا کر کے بھی حضور یہ عرض کرتے رہے ما عبدناک حق عبادتک، میں تیری عبادت کا جیسا حق تھا ادا نہیں کر سکا۔ سب کو سبحان اللہ۔ یہ عبادت کا ایک خاص راز ہے۔ توجہ چاہوں گا، جو عابد بھی ہو اور کہے کہ میں بہت بڑا عابد ہوں، جو پرہیزگار بھی ہو اور کہے میں بہت بڑا پرہیزگار ہوں، جو تہجد گزار بھی ہو
اور کہے کہ میں بہت بڑا تہجد گزار ہوں، تو سمجھو کہ اسے مقام ابدیت کی ہوا بھی نہیں لگی۔ مقام ابدیت کا فیض جب اولیاء اور صوفیاء کی طرف آتا ہے تو پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے، پنجابی میں شاعر کہتا ہے کہ راتی ساری کر کر روندے، نیند اکھیاں دی توندے، فجری اور گنہگار کہاون سب کی نیوے ہوندے۔ یہ مقام ابدیت کا فیض ہے۔ جو عابد متکبر بن جائے وہ فیض ابدیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ابدیت اتنا بلند تھا کہ پھر بھی معراج کی رات جب اللہ کی بارگاہ خاص میں پہنچے تو اللہ نے پوچھا، محبوب اتنے دور سے آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ تو آقا علیہ السلام نے عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں، یا اللہ میں انکساری لے کر آیا ہوں، یا اللہ میں نیاز مندی لے کر آیا ہوں، یا اللہ میں درمندی لے کر آیا ہوں۔ یہ ہے مقام ابدیت کا راز۔ بندے کے پاس نمازیں بھی، نیازیں سب کچھ ہو، پھر بھی کہے کہ مولا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ حضور جو فرماتے رہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ حضور کا اظہار عاجزی تھا، مقام ابدیت تھا۔ توجہ رہے۔ اور یہ بات فہم قرآن سے عاری جاہلوں نے یہ سمجھ لیا کہ حضور جو فرماتے رہے کہ میں تمہاری مثل ہوں، تو ہم کیوں نہ کہے کہ نبی ہماری مثل ہے۔ بس یہ غلطی لگ گئی ہے، پتہ نہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مقام ابدیت سے بول رہے ہیں، وہ عجز اور انکساری کے طور پر یہ فرما رہے ہیں۔ اگر امتی یہ کہے تو یہ اس کا تکبر ہے، وہ نبی کے برابر بن بیٹھا۔ تو حضرات، اگر کوئی کہے، اب اگر وہ کہے کہ وہ تیرے جیسا بشر ہے، تو یہ ان لوگوں کی کیا ہے؟ غلطی لگی ہوئی ہے۔ یہ تو نبی کی بے ادبی اور توہین ہے۔ نبی اگر فرما دے کہ میں تیری مثل ہوں تو یہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جچتے ہیں، تجھے نہیں سجتے، اور ایسے لفظوں سے صاحب ایمان بچتے ہیں۔ دیکھیے، جیسے ملک کا پرائم منسٹر ہو، ملک کا صدر ہو، وہ کہتا ہے کہ میں عوام کا خادم ہوں، تو وہ کہے تو اسے جچتا ہے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی پرائم منسٹر کو یہ کہے کہ اے خادم صاحب، جب ہماری بات سنو، ادھر آؤ، میرے جوتے صاف کرو، تو صدر کہے گا کہ کیوں؟ تو وہ کہے کہ تو نے نہیں کہا تھا کہ میں عوام کا غلام ہوں، تو اس بے وقوف کو کہیں گے کہ تیرا یہ کہنا زیادتی ہے، اس کا یہ کہنا کمال ہے۔ بڑا ہو کر کہے کہ میں چھوٹا ہوں، یہ اس کا کمال ہے، یہ اسے ہی زیب دیتا ہے۔ تو چھوٹا ہو کر بڑے کے برابر بنتا ہے، تیری طرف سے یہ بہت بڑی جسارت اور بے ادبی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل بشر نہ کہا کرو۔ تو جواب دیتے ہیں کہ نبی نے نہیں کہا کہ میں تمہاری مثل ہوں، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں؟ تو نادانو، بے وقوفو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا مقام ابدیت کا اظہار ہے۔ مقام ابدیت میں رہنے والے یوں ہی کہتے ہیں۔ اور اسی مقام ابدیت سے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں۔ اسی مقام ابدیت سے حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو معبود ہے، اے اللہ تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ اور اسی مقام ابدیت سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اب اگر کوئی بدبخت یہ کہے کہ آدم علیہ السلام ظالم تھے،
اگر باپ کا نام ہو محمد سلیم تو اس کا باپ اس کو کہے محمد سلیم ادھر آؤ تو وہ کہہ سکتا ہے، مگر بیٹے کو حق نہیں کہ وہ اپنے باپ کو کہے محمد سلیم ادھر آؤ. اس کا حق ہے کہ وہ ابو جی کہے، والد محترم کہے، والد صاحب کہے. اگر کوئی نافرمان بیٹا کہے کہ ابو جی آپ محمد سلیم ہے، آپ کا نام محمد سلیم ہے، اگر میں نے نام لے دیا، لے کر بلائے تو کیا ہوا؟ تو باپ کہے گا بے وقوف نادان، میں محمد سلیم تو ہوں مگر تیرے لیے قبلہ و کعبہ ہوں، تو مجھے نام لے کر نہ پکارو، تم مجھے ادب سے پکارو. تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے جس کو مقام ابدیت کہتے ہیں، اور ایک مقام مخلوق کے سامنے ہے جس کو یعنی جہت رسالت کہتے ہیں. اس لیے ہمیں اسی جہت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہیے، اسی جہت کا اقرار کرنا چاہیے، اسی جہت کا تکرار کرنا چاہیے، اسی جہت کا اصرار کرنا چاہیے. جب حضور ہماری طرف تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا لقد جاءکم الرسول. جب حضور ہماری طرف تشریف لائے تو اعلان ہوا قد جاءکم برہان. جب حضور ہماری طرف تشریف لائے تو اعلان ہوا قد جاءکم الحق. جب حضور ہماری طرف تشریف لائے تو اعلان ہوا قد جاءکم من اللہ نور. جب حضور ہماری طرف تشریف لائے تو اعلان ہوا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. جب حضور ہماری طرف تشریف لائے تو اعلان ہوا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جب حضور ہماری طرف تشریف لائے تو رسول بن کر آئے. جب حضور ہماری طرف تشریف لائے تو دلیل بن کر آئے. جب حضور ہماری طرف تشریف لائے تو حق بن کر آئے. جب حضور ہماری طرف تشریف لائے تو نور بن کر آئے. جب حضور ہماری طرف تشریف لائے تو رحمت بن کر آئے. جب حضور ہماری طرف تشریف لائے تو شاہد بن کر آئے. جب حضور ہماری طرف تشریف لائے تو مبشر بن کر آئے. جب حضور ہماری طرف تشریف لائے تو نذیر بن کر آئے. جب حضور ہماری طرف تشریف لائے تو داعی اللہ بن کر آئے. جب حضور ہماری طرف تشریف لائے تو سراج منیرہ بن کر تشریف لائے. تو حضرات گرامی، پورے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کہیں نہیں فرمایا کہ تمہاری طرف عبد آ گیا. پورے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ تمہاری طرف بشر آ گیا. پورے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ تمہاری طرف بندہ آ گیا، بلکہ جب حضور ہماری طرف تشریف لائے تو اللہ نے حضور کی رسالت، نبوت، نورانیت اور حقیقت کا اعلان فرمایا. مگر جب وہ رسول خدا کی طرف تشریف لے گئے تو اعلان ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ. لوگوں دیکھو میرا بندہ میری بارگاہ میں آ گیا ہے، وہ میرا محبوب اگر میرے پاس آئے تو بندے کی حیثیت سے، مخلوق کی طرف جائے تو رسول کی حیثیت سے. حضرات گرامی، تیسری مثال، اس مسئلے کو ایک مثال سے یوں سمجھے کہ ایک بندے کی دو جہتیں ہیں. ایک جہت اپنے باپ کی طرف، ایک جہت اپنے بیٹے کی طرف. بندہ ایک ہی ہے، باپ کی طرف وہ بیٹا بن کر جائے گا اور بیٹے کی طرف وہ باپ بن کر جائے گا. شخص ایک ہی ہے، وہ بیٹا بھی ہے، وہ باپ بھی ہے. اپنے باپ کے سامنے بیٹا، اپنے بیٹے کے سامنے باپ. اب توجہ چاہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس واحد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک ہے، وہ عبد بھی ہے اور رسول بھی. لیکن اب خدا کے سامنے اور رسول ہمارے سامنے، اسی لیے ہمیں رسول کو یا عبد نہیں بلکہ یا رسول اللہ کہنا ہے، یا نبی اللہ کہہ کر پکارنا چاہیے، کیونکہ یہی طریقہ ادب ہے. خدا فرماتا ہے یا عبدی، اے میرے بندے. ہم نہیں کہہ سکتے، ہم کہیں گے تو یا نبی اللہ، ہم کہیں گے تو یا رسول اللہ، ہم کہیں گے تو یا حبیب اللہ، کیونکہ حضور کی دو جہتیں ہیں. آپ کی جہت عبدیت اللہ کی طرف، آپ کی جہت رسالت ہماری طرف. جب ہماری طرف تشریف آئے تو رسول کی شان سے آئے، اور جب معراج کی رات اللہ کی طرف گئے
تو عبدیت کی شان کے مطابق فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہہ کر پکارا ہے. اس کی پہلی حکمت یہ ہے کہ جب انبیاء کرام کو خارق العادت معجزات ملتے تو جن لوگوں کی فطرت مغلوب اور کمزور ہوتی تھی وہ ان کو مافوق الانسان سمجھ لیتے تھے اور یہ کہنا شروع کر دیتے کہ یہ انسان اور بشر نہیں بلکہ یہ خدا کا بیٹا ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو شان نبوت ملی، بغیر باپ کی ولادت ہوئی، مردے زندہ کرنے لگے، بیماریوں کو شفا دینے لگے، آسمانوں پر جانے لگے. لوگوں نے جب یہ شان نبوت دیکھی تو کہنے لگے یہ خدا کا بیٹا ہے. تو حضرات گرامی انسان کی فطرت بھی بڑی عجیب ہے، نہ مانے تو خدا کو بھی نہ مانے اور ماننے پر آ جائے تو پتھروں کو خدا مان لے. معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت کمزور ہے، یہ کبھی مبالغہ اڑائی کرتا ہے، کبھی توہین پر اتر آتا ہے. مگر یہ اسلام دین وسط ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کی تعلیم دی ہے. ہمارے نبی کے دین میں، ہمارے نبی کی شریعت میں، ہمارے نبی کی قانون میں نہ افراط ہے نہ تفریط، نہ کمی ہے نہ بیشی، نہ مبالغہ ہے نہ توہین، بلکہ یہ دین وسط ہے. جب خدا نے دیکھا، توجہ چاہوں گا، جب خدا نے دیکھا کہ میں اپنے محبوب کو وہاں بلا رہا ہوں جہاں کسی کو نہ بلایا اور نہ بلاؤں گا، جہاں کوئی آیا ہے نہ آئے گا، میں نے اپنے محبوب کو وہاں پہنچایا ہے جہاں نہ کوئی پہنچا ہے نہ پہنچے گا، تو کہیں انسانیت غلطی نہ کھا جائے، امت بہک نہ جائے. عیسیٰ آسمان پر گئے تو لوگوں نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب کا اتنی بلندی پر فائز ہونا امت کے لیے فتنے کا سبب بن جائے اور لوگ نبی کو میرا شریک ہے، میرا بیٹا کہنا شروع کر دے. اسی لیے اتنی بلندی کی ان عظمتوں پر بلا کر خدا نے یہ اعلان کر دیا سبحان الذی اسری بعبدہ. لوگوں سن لو، نبی میرا وہاں پہنچا نہ جہاں کوئی نہیں پہنچا، نہ کوئی وہاں پہنچے گا، لیکن اتنی بلندی پر پہنچ کر بھی یہ بندہ ہی رہا، اسے خدا نہیں کہنا. اسی لیے اعلان کر دیا کہ یہاں پہنچ کر بھی یہ عبد ہی ہے. یہاں پہنچنا خدا ہونے کی دلیل نہیں، خدا کا شریک ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ عبد خاص ہونے کی دلیل ہے. تو حضرات محترم، اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہہ کر پکارنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ حضور کا اپنا مطالبہ تھا. یہ حضور کا اپنا مطالبہ تھا. صاحب تفسیری مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی مجدد رحمت اللہ علیہ اور صاحب تفسیر روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی نقشبندی بغدادی مجددی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم قدس میں اللہ کی بارگاہ میں انوار ذات کی تجلیات میں جا کر گم ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا خدا کی بارگاہ خاص میں حاضر ہے. نہ رضوان ہے نہ گلمان، نہ فرشتہ ہے نہ انسان، نہ نبی نہ رسول، یا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے. حریم خلوت میں اللہ نے پوچھا محبوب آج تمہیں کیا عطا کروں، محبوب آج تمہیں کیا شرف بخشوں، مانگ لو کیا چاہتے ہو. حضرات گرامی ذرا غور کریں، خدا پوچھ رہا ہے، خدا پوچھ رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ خدا دینے پر آمادہ ہے، حضور لینے پر آمادہ ہے. اب دینے والا دینا چاہتا ہے اور وہ دینے والا مالک کے کائنات ہے، وہ خالق کے کائنات ہے. اگر کبھی رب ہم سے یہ پوچھے کہ مسلمانوں تمہیں کیا چاہیے تو کوئی کہے گا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو، کوئی کہے گا کہ مجھے ممبر آف پارلیمنٹ بنا دو، کوئی کہے گا کہ مجھے 2-3 مقام دے دو، کوئی کہے گا کہ مجھے ہائی رائز دے دو، کوئی کہے گا کہ وزیر بنا دو. اپنی اپنی پسند ہے. تو آپ سنو، خدا دینے پر آمادہ ہے اور پوچھتا ہے محبوب کیا عطا کروں. لیکن اس مقام قرب میں جا کر حضور نے نہ اقتدار مانگا، نہ اختیار مانگا، نہ دنیا مانگی، نہ حکومت مانگی، نہ دولت مانگی، نہ چاندی مانگی، نہ سونا مانگا.
सारी कायनात। रब ने कहा महबूब कुछ तो मांगो, रब ने कहा महबूब कुछ तो मांगो। तो अर्ज की है अल्लाह शर्रिफनी बिल अबूदियती, खुदाया मुझे अबूदियत का शर्फ अता कर, मुझे अबूदियत का शर्फ अता कर। अब उसके भी दो पहलू हैं, इसके भी दो पहलू हैं। पहला ये कि मुझे बंदा बना, मुझे अब्द बना। तवज्जो चाहूंगा, यहां जहन में यह ख्याल आएगा कि अब तो वो पहले थे, अब तो वो पहले थे। अब अगर वहां पहुंचकर भी यही कहते हैं कि या अल्लाह मुझे अब्द बना ले, तो ये बात समझ में नहीं आती। बात उस वक्त वाज़ेह होगी जब शर्रिफनी बिल अबूदियती का माना किया जाए कि ऐ अल्लाह मुझे अब्द कहकर पुकार तो सही, ऐ अल्लाह मुझे अब्द कहकर पुकार तो सही। फिर गौर करें, शर्रिफनी बिल अबूदियती का माना ये नहीं कि मुझे अब्द बना, वो तो जब घर से चले थे तो अब थे, और मकाम अब्दियत की वजह से दना पतदल्ला की खलवतों में हरीम ज़ात में पहुंचे, मकाम अब्दियत पर फाइज थे। अब अगर अर्ज करते हैं कि शर्रिफनी बिल अबूदियती, तो मतलब ये है कि मुझे अपना अब्द कहकर तो पुकार। मतलब ये था कि या अल्लाह आज तक मैं कहता रहा मैं तेरा बंदा, मैं तेरा बंदा, मैं तेरा बंदा। मक्के में, मदीने में, ताइफ के बाजारों में, हिरा और गार के शहरों में, जन्नत में, खलवत में, मस्जिद में, माबद में, शहर में, जंगल में, गार में, पहाड़ में, मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता रहा या अल्लाह मैं तेरा बंदा, या अल्लाह मैं तेरा बंदा, मैं तेरा बंदा। दूसरे लफ्जों में यूं समझे कि हुजूर अर्ज करते हैं या अल्लाह अगर मैं कहूं कि मैं तेरा बंदा मजा तो है मगर कमाल नहीं, मुझे तो कहना ही है कि मैं तेरा बंदा। आज मेराज की खलवतों में अपने हरीम कुदस में बुलाकर अगर तू पूछता है कि ऐ महबूब मांग ले, तो या अल्लाह मेरा मुतालबा ये है कि आज के बाद तू अपनी जुबाने पे जुबानी से मुझे पुकारा कर, तू मेरा बंदा, तू मेरा बंदा, तू मेरा बंदा। खुदाया आज तक तो मैं सुनता रहा हूं, मैं कहता रहा मैं तेरा बंदा। आज के बाद मजा तो जब है कि मैं सुनता रहूं और तू कहता रहे कि तू मेरा बंदा, तू मेरा बंदा, तू मेरा बंदा। तो हज़रात गिरामी, ये एक राज मोहब्बत है, ये एक राज मोहब्बत है, और उसकी लताफतों को सिर्फ अहले मोहब्बत ही समझ सकते हैं। फिर समझिए, शर्रिफनी बिल अबूदियती का मतलब गोया ये था कि ऐ अल्लाह तू मुझे अपना अब्द कहकर पुकार तो सही। आज तक मैं तुझे पुकारता रहा, आज के बाद तू मुझे पुकारा कर। मैं सारी जिंदगी ये पुकारता रहा हूं अल्लाह 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 अल्लाह। आज के बाद खुदाया तू भी ये कह बंदा 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 बंदा। महबूब का मुतालबा यूं पूरा हुआ कि पहले मखलूक कहा करती थी अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उसके बाद वादे हो गए महबूब तेरे साथ भी वादा, महबूब तेरी उम्मत के साथ भी वादा। तेरा तू मेरा महबूब है, तेरी मेराज के सदके तेरा जो उम्मती एक बार ये कहेगा या अल्लाह, मैं 70 बार ये कहूंगा लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, या अब्दी। ये है मेराज का तोहफा, ये मकाम अब्दियत जो हुजूर के नारे ने पाक के सभी हम सबको अता हुआ है। फला इश्क मोहम्मद में हुआ हूँ क्या समझते हो, फला इश्क मोहम्मद में हुआ हूँ क्या समझते हो, हयात दाइमी लेकर जिया हूँ क्या समझते हो। और फरिश्ते जब पूछे मन रब्बू का मादीनु का हाजिर, तो कह देना कि गुलाम मुस्तफा।